مہر گڑھ کا یہ تیسرا ٹریننگ کیمپ ہے جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے 30 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شامل ہوئے ہیں۔ اس میں لاڑکانہ، سانگڑ، نگر پارکر، چکوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، کرک، نوشکی اور بہت سے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں۔ 8 ہفتے کے اس ریزیڈینشل کیمپ میں لڑکوں کے لیے 24 کمرے کا ایک ہاسٹل ہے۔ لڑکیاں مین بلڈنگ میں ٹریننگ فیسلٹی میں وہاں رہتی ہیں۔ سیشنز جو ہیں وہ عام طور پر بہت انٹینس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لیونگ ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت رچ ہے، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے۔ اربن رورل سیٹنگ سے لوگ آتے ہیں، ہندو مسلم کرسچن کمیونٹیز سے ہیں، مختلف طبقوں سے ہیں، ایتھنیسٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ انٹینس رہتا ہے۔ نام بینش ہے اور میں لاہور سے آئی ہوں۔ یہاں پہ ہم نے ڈومیسٹک وائلنس، سیکشل ہراسمنٹ اور جینڈر ڈسکریمنیشن جیسے ایشوز کو ڈسکس کیا، ان کے بارے میں پڑھا، سمجھا، ان کی گہرائی میں گئے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام ایشو ہماری ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میرا نام کاشف ہے، میں لاہور سے آیا ہوں، نوجوانوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں۔ پہلے ہم ایشوز کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہم نے ایشوز کی ڈیپتھ میں جانا سیکھا کہ ان کے کازز کیا کیا ہوتے ہیں، جس سے ہمارے اندر ایک ذمہ دار شہری کی روح پیدا ہو رہی ہے۔ نام گلناز شیخ ہے، میں حیدرآباد سندھ سے آئی ہوں۔ ویسے تو مہر گڑھ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہاں پر پورے پاکستان سے ایکسپیرینس ٹرینر آتے ہیں جو کہ ہمیں لیکچرز اور انٹریکٹیو ڈسکشنز کے ذریعے بہت زیادہ سکھاتے ہیں اور بہت سارے ایشوز پر یہاں پر بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایکٹیویزم ٹولز اور تھنکنگ ٹولز سکھائے جاتے ہیں تاکہ ہماری سوچ میں وسعت آئے اور ہم ان ایشوز کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکیں۔ میرا نام پرویز حیدر ہے اور میرا تعلق کراچی سے۔ مہر گڑھ میں آنے کے بعد یہاں مختلف لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد مذہب کی کافی گتھیاں سلجھائی گئیں جس سے یہ اندازہ ہوا کہ انسانیت افضل ہے، انسانیت نایاب ہے۔ ہم سب کو انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں حب الوطنی اور مذہب کے درمیان رواداری فروغ پا سکے۔ تیری جان پہ حق ہے سب کا مگر حق اپنا لینا چاہے اگر تو لے نہ سکے گی حق اپنا کہ تیری گواہی آدھی ہے، کہ تیری گواہی آدھی ہے۔ آپ لوگ ملک کے معمار ہیں، آنے والی قوم جو ہے یا آنے والے لمحات جو آپ کے ہیں، آپ اس میں جو چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی یا ریکوائرمنٹ ہو اس پر آپ کام کریں اور اس میں تبدیلی لائیں، ملک کو اچھا اور بہتر بنائیں، معاشرے کو اچھا بنائیں۔ میرا نام ناصر اسلم ہے اور میں ٹوبا ٹیک سنگھ سے آیا ہوں۔ گانے بجانے کا، موسیقی کا مجھے بچپن سے شوق تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن جب میں مہر گڑھ میں آیا اور یہاں آ کر مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اسے اپنانا چاہیے۔ میرا نام ویر جی ہے، میں نگر پارک سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے 2005 میں مہر گڑھ سے گریجویشن کی۔ یہاں پر کیمپ کے آخری ہفتے میں ایک پریکٹیکل گروپ بنتے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کے مختلف ایشوز پہ کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ میرا تعلق باؤنڈری لیبر سے ہے تو میں نے بھی باؤنڈری لیبر پہ ایک گروپ بنایا تھا جو کیمپین چلائی تھی، تو وہ کیمپین جو ہے نا آج پورے سندھ کے اندر ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یہاں سے جو گریجویشن کر کے جاتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں اور جو نیا گروپ آتا ہے وہ بھی اس کو جوائن کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 3 گروپ ہیں تو 90 لوگوں کا ایک گروپ بن گیا ہے اور اپنے اپنے علاقوں کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں اور وہ فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں۔ مہر گڑھ کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن۔ بیسکلی اس کا جو پرپز تھا سوشل ایکٹیویزم کو بڑھانے کے لیے، ڈیولپمنٹ میں بہت سارا این جی اوز کا کام ادھر بھی چلا جاتا ہے جو ضروری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل ایکٹیویزم میں بہت ساری کمی آ رہی تھی جس کو بڑھانے کی ضرورت تھی، اور اس میں یوتھ کو ٹرین کرنا کہ سوشل ایکٹیویزم کس طرح سے کرتے ہیں، اس کے ٹولز، اس کی اسٹریٹجیز، اس کے بارے میں تھوڑا ٹریننگ کے بارے میں آپ لوگوں کو سننے کا ملے گا۔ ٹریننگ کے علاوہ بہت سارے مختلف پروگرامز جس میں ہم لوگ یوتھ پہ فوکس، ایکٹیویزم پہ فوکس اور اپنے کلچر پہ بہت زیادہ فوکس۔ ہمارا بہت اسٹرانگ بلیف رہا ہے، وہ ہمارے ہر پروگرام میں بیچ میں جھلکتا ہے کہ ہم نے چینج جس چیز کو کرنا ہے ان کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں ہمارے کلچر میں، لیکن ہمیں جن چیزوں کو استعمال کرنا ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ بھی ہمارے کلچر سے آتی ہے اور اس کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں۔ تو اس کا نام جیسے مہر گڑھ جو ہے وہ 9000 سال پرانی جو تہذیب ہماری جو اس وقت بلوچستان میں ہے اس کے نام پہ ہم نے آرگنائزیشن کا رکھا، اور وہی چیز ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے کاموں میں کہ جو ہماری روٹس ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ ہیں، ہم استعمال کر کے ہمیں اس کلچر کی دوسری چیزوں کو چینج کرنا ہے۔
मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स हैं, उसमें पीस एंड प्लुरलिज्म के प्रोग्राम्स, यूथ ग्रुप्स का महर का एक प्रोग्राम है, मीडिया के हवाले से है इनिशिएटिव्स, लेकिन ये जो जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं ये उसका एक और प्रोग्राम 2 महीने की 8 हफ्ते की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, जिसमें हम यूथ को बहुत लंबे प्रोसेस की सिलेक्शन के बाद उनको सिलेक्ट करके और फिर 8 वीक्स तक रेजिडेंशियल सेटिंग में बहुत ही इंटेंस सेशंस के साथ ट्रेन करते हैं एक्टिविज्म के मुख्तलिफ हवालों से। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं ज़रा सा बता दूं कि बहुत टाइम हम उसमें लगाते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक तो लिबरल प्रोग्रेसिव थिंकिंग, रोशन ख्याल होना, क्योंकि हम लोग स्क्रैच से शुरू नहीं करते। आइडिया ये है कि ऑलरेडी व्यूज एटीट्यूड्स काफ़ी हद तक डेवलप्ड हों। रोशन ख्याली इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पहले कुछ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ लीडरशिप, यानी आपने अपनी कम्युनिटी में, कॉलेजेस में किसी न किसी किस्म के इनिशिएटिव्स किए हुए हों, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है वो उर्दू में सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, सो उर्दू में लिखना पढ़ना इज द ओनली रिक्वायरमेंट, एजुकेशन अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लॉन्ग एज आपने लीडरशिप की, जिसको हम कहते हैं लीडरशिप का कीड़ा है इन अ गुड वे, वो है, और आप में प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। तो दो थिंग्स मैटर। एक जो चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा जब इंटरव्यूज होते हैं तो उसको देखते हैं कि बहुत सारी मोटिवेशन टू लर्न, वो जो होती है ना प्यास, एक क्रेविंग हो टू लर्न टू ग्रो, तो इस बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं सारे पाकिस्तान से। जो महरगढ़ का इदारा है और महरगढ़ के जो तमाम प्रोग्राम हैं, वो इदारा भी और उसके मेजर जितने प्रोग्राम्स हैं वो डोनर फंडेड नहीं है। उसमें हम लोग जो इसके कोर मेंबर्स हैं वही कंट्रीब्यूशन करते हैं, फाइनेंशियल भी और टाइम वाइज भी, और बहुत कमिटेड लोग हैं। और पाकिस्तान में मैं बड़ी प्राइड के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जिस ट्रेनर को हम दावत देते हैं, जिस रिसोर्स पर्सन को हम दावत देते हैं, जिस किस्म की हमें फैसिलिटी चाहिए होती है, हमें एकदम वो मिलती है। तो ये मेरा ख्याल है एक सॉलिडारिटी का अपना एक बहुत एग्जाम्पल है कि कराची से भी हमारे यहाँ ट्रेनर्स आते हैं, लाहौर से भी आते हैं, और वो सब इस ट्रेनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ट्रेनिंग जो है अगली नस्ल को हमारा एक तोहफा है।